شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت ہی سے ریٹائر ہو جائے گا۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے، نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو۔ اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا، اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ ایک دن شاپنگ کر کے وہ لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئیں۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھیں۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنے تئیں اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھالی ٹائی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتا رہے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی امارات کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات پر پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس کر بولا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر شاہدہ شرما گئی۔ ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہو۔ کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک سمارٹ فون بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملیں تو میری طرف سے قبول کر لینا۔ میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے، مگر رات کو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی انہیں دیکھ کر ہی دل بہلا لیا کروں گا۔ اور ہاں، شادی کے بعد تو میں کم سے کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا تاکہ ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔
بس ایک بات سے میری ڈھارس بندھی رہتی ہے کہ تھوڑے دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہو ہی جائے گی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ دھمکا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھیں۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر لڑکا اور دوسرے کے گھر لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، مگر شاہدہ 5-6 سال بعد پیدا ہوئی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں عہد کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادھی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اسی سے بات کر۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی، وہ دل موسوس کر رہ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا تھا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی تھی۔ شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2 مہینے وہیں رہیں گی، پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، ناصر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہیں، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اس سے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں، شاہدہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ یہی رٹ ہوتی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا تھا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا تھا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو اپنی باجی کو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی تھی۔ وہ نہ اس سے بات کرتی تھی، نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا،
وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے کلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اس کی بے التفاتی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شاہدہ بلا شبہ حسن و جمال میں یکتا تھی۔ سر قد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی، ہنستی تھی تو گالوں میں گڑھے بھی نہیں پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ہنستے ہوئے وہ اور بھی اچھی لگتی تھی۔ اس سے شادی کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو خوبصورت بیوی اور چندے آفتاب چندے ماہتاب تھی، دوسری باپ کی پسند کی تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات کو ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی کھوئی کھوئی سی ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا معلوم دیتا تھا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وجاہت نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی تھی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ شاہدہ کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشیوں کو فکر مندیوں میں بدل دے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اس سے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دیکھنے کو ملیں۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ شاہدہ کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا واحد شوہر ہے جو شادی کے شروع کے دنوں میں بھی دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہدہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وجاہت ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ شاہدہ ماں کے گھر جاتے وقت بہت خوش نظر آتی تھی اور واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی تھی۔ وجاہت یہ چاہتا تھا کہ وہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، بات کرے نہ کرے دکھائی تو دیتی رہے۔ اس کے جانے سے اس کے دل پر ایک انکہی یسمردگی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے پرتاخ سے ملی اور بہت سی دعائیں دیں۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتی تھی، وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ساس سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد وہ بالکل بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ شاید نئے ماحول کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہو۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی تھی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ شاہدہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی۔ اچانک وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے۔
اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اسے واقعہ کی تفصیلات بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ شاہدہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائیں سی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بھیج دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے تھے۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی تھیں کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا اور اس فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ ناصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا تھا یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بیوقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی تھیں۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا تھا کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس مکروہ دھندے میں ملوث ان لوگوں کی ساتھی ہے جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے۔ ان سے وہ ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے اسے 15,000 روپے ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا۔ ان 15,000 روپوں میں سے اسے ہر ماہ 5,000 ناصر کو دینا پڑتے تھے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے باہر کے کسی ملک بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی اور پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کر لیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد حاصل کی۔ اس کی نشاندہی پر اس فلیٹ پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کئی جدید کیمرے، 4 لیپ ٹاپ، بہت سی ہارڈ ڈسک اور دوسری قابل اعتراض اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ وہاں سے کچھ ایسی سکون بخش ادویات بھی ملی تھیں جو یہ لوگ لڑکیوں کو مشروبات میں ملا کر پلاتے تھے۔ یہ دوائیں ان کے اعصاب پر اثر ڈال کر ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لیتی تھیں۔ لیپ ٹاپ میں سینکڑوں لڑکیوں کی مخرب الاخلاق تصویریں اور فلمیں موجود تھیں۔ شاہدہ دم بخود بیٹھی یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ جب ٹی وی میں کیمرہ رخشندہ نامی لڑکی پر آیا تو باوجود اس کے کہ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، شاہدہ نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی فرخندہ ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ناصر نے کہیں اسے رخشندہ کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور رات دھمکا کر اس کا موبائل نمبر لے لیا ہوگا۔ شاہدہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں گرنے سے بال بال بچی تھی۔ اب اسے اپنا باپ، سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ اب ٹی وی پر فرخندہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ناصر اور اس کے دوستوں کی جرائم کا پردہ چاک کیا تھا۔ آخر میں اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ناصر کی دھمکی کے نتیجے میں اس نے بھی اپنی ایک سہیلی کا موبائل نمبر اسے دے دیا تھا جس کا اسے بے حد افسوس تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اس سہیلی اس شیطان کے جال میں نہیں پھنسی تھی۔ شاہدہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی، شاہدہ، خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک
خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ سفت لوگ قدم قدم پر ہاتھ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔